اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلق مسائل اور آپ کے میزبان حاضر ہیں کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ۔ کچھ آفر کوسچنز ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت احرام کے بعد خوشبو کے استعمال کو منع فرمایا ہے، لہٰذا ایسی کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ جس میں خوشبو ہو یا منجن، اسے آپ ہرگز یوز نہ کیجئے۔ اس میں بڑے مسائل ہوں گے، آپ پہ دم بھی لازم ہو سکتا ہے، بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ بغیر خوشبو والی مسواک اپنے پاس رکھیں، اور وہاں عموماً طور پہ مل بھی جاتی ہیں، مسواک یوز کر لیں۔ جب آپ حالت احرام سے باہر آئیں پھر باقاعدہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر ہم جیسے ریاض میں رہتے ہیں، جب ہم میقات کراس کرتے ہیں عمرے کی نیت سے، یا مسجد عائشہ جاتے ہیں مکے سے، اور پھر احرام باندھ کر واپس آتے ہیں، تو کیا ہم پر غسل کرنا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں، لازم بمعنی فرض یا واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ سنت کریمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں تشریف لانے سے قبل غسل فرمایا، لہٰذا یہ سنت ہے کہ آپ غسل کر لیں۔ اگر آپ غسل نہ کرنا چاہیں تو صرف تازہ وضو کر کے احرام کی نیت کریں اور 2 رکعت نفل ادا کر لیں، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن وہاں چونکہ وسیع باتھ رومز وغیرہ ہوتے ہیں، اگر نہا سکتے ہوں تو نہائیں تاکہ سنت پوری ہو۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم نے عمرہ کیا تو میں عمرے کے بعد طواف رخصت کے لیے گیا، اور پھر میں نے چکر لگانے شروع کیے، 3 چکر لگائے تھے، بس اس کے بعد میں دعا مانگ کر واپس آ گیا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ طواف وداع کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں، تو کیا مجھ پر کوئی دم وغیرہ لازم ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو طواف وداع ہے یہ اس حاجی پر لازم ہوتا ہے کہ جو مطلب حج کے لیے جائے اور میقات کراس کر کے میقات کے باہر سے جاتے ہیں، تو پھر ان پہ طواف وداع لازم ہوتا ہے۔ جیسے حج تمتع کرتے ہیں اکثر پاکستانی، ان پر یہ طواف وداع واجب ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے والے پر کوئی واجب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت اختیار کرنے سے پہلے آپ یوں نہ کریں کہ فلاں سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا، اور فلاں سے پوچھ کے آپ نے معلومات اکٹھی کی اور ایک اہم عبادت کو مطلب صرف سنی سنائی باتوں پر بنیاد رکھتے ہوئے ادا کر لیا۔ اس طرح بعض اوقات ثواب ضائع ہوتا ہے، بعض اوقات مشقت بڑھتی ہے، اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسا کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ پر جرمانہ، دم وغیرہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی کسی نے کہا ہوگا جی طواف وداع کرنا ہوگا، آپ نے سنا اور آپ نے شروع کر دیا، تو طواف وداع عمرہ کرنے والوں پر کوئی واجب نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر لگائے، وہ کافی ہے، کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوا۔ ایک بہن نے کویشچن کیا کہ 1000 کا لباس تھا، 1000 کا، تو ہم نے 500 روپے میں اس کو خریدا، پھر جب میں گھر لے کر آئی میں نے پہنا تو مجھے بھی پسند نہیں آیا، میرے شوہر کو بھی پسند نہیں آیا۔ کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کسی غریب کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دوں، اور نیت یہ کر لوں کہ میں نے 1500 کا یہ سوٹ اس کو دیا، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہن، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر اسی طرح کسی بھی چیز کی از خود قیمت مقرر کر کے اسے زکوٰۃ میں آپ شمار کر کے دے سکتے ہوتے تو صرف 1500 کی کیوں نیت کر رہی ہیں؟ اگر آپ کی زکوٰۃ فرض کر لیں 1 لاکھ بنتی تو آپ نیت کر لیں کہ 1 لاکھ کا لباس دے رہی ہوں میں۔ اس طرح تو ہر ایک جو ہے وہ کوئی بھی چیز اپنی پوری زکوٰۃ کی قیمت، یعنی زکوٰۃ جتنی بن رہی ہے اس کی قیمت مقرر کر کے بطور زکوٰۃ دے دے اور بری ذمہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے جو سوٹ لیا ہے اسے اب آپ اس کی قیمت معلوم کریں، بازار لے کر جائیں یا کسی کو پتہ کریں، دکاندار سے معلوم کریں کہ اگر میں اس کو بیچتی ہوں تو کتنی قیمت ہوگی، جو وہ قیمت بتائے گا 2-4 دکانداروں سے معلوم کر لیں، تو بس یہ لباس اتنی قیمت کا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے 1000 کا لیا تو شاید جب آپ بیچنے جائیں گی تو 1000 نہیں ملیں گے اس کے آپ کو ملیں گے 200، 300، 400، کیونکہ 500 کا جب آپ کو دے دیا اس کا مطلب ہے 1000 اس کی اصل قیمت نہیں تھی، 500 روپے میں بھی انہوں نے مارجن رکھا ہوگا۔ آپ جب جا کے اس کو دیں گی تو بمشکل آپ کو اس کے 200-300 روپے ملیں گے، بس جتنے وہ بولیں گے اتنے یہ جب آپ لباس دیں گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس سے زیادہ کی نیت چاہے لاکھ آپ کر لیں، آپ کی نیت سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا ہم جب خبریں سنتے ہیں اگر کوئی عورت خبر پڑھ رہی ہو تو ہم صرف آواز اس کی سنیں، یہ جائز ہے؟
اور اگر عورت کو دیکھ کر خبریں سنیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو فقہا نے فرمایا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یہ عورت کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنی آواز کو حتی الامکان غیر مردوں تک بلا ضرورت نہ پہنچنے دے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں مسئلہ نہیں ہے، جیسے عورتیں خرید و فروخت کے لیے جاتی ہیں تو ان کی آواز نامحرم تک پہنچتی ہی ہے، ڈاکٹر سے معاملہ ہوتے ہیں، وکلاء سے ہوتے ہیں، مفتیان کرام سے مسائل معلوم کیے جاتے ہیں، تو وہاں اجازت ہوتی ہے، لیکن بلا ضرورت عورت کی آواز عورت نہ پہنچائے، یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت کی آواز اگر اس کے کانوں تک پڑتی ہے اور کسی صحیح ضرورت کے لیے، جیسے اگر آپ دکاندار ہیں تب بھی تو عورت کی آواز آپ کے کان تک پڑے گی، اسی طریقے سے غالباً ہر نیوز چینل پر جو نیوز پڑھنے والے ہیں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، اگر 2 خبریں مرد پڑھتا ہے تو 4 خبریں خاتون بھی پڑھتی ہیں، اور آج کل ہمارے نزدیک تو خبروں پر مطلع رہنا اور موجودہ ملکی حالات بلکہ ورلڈ وائڈ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی تھوڑی تھوڑی نظر رکھنا اگر وقت ہو۔ میں خود الحمدللہ کئی خبریں میں سنتا ہوں اور حالات حاضرہ کو سب ہم اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، خصوصاً اپنے ملک کے بارے میں جتنی اللہ نے وسعت دی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ خبریں جو ہیں آج کل مطلب کاروباری حلقے کے اعتبار سے دیگر لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نظر نہ جمائیں، ویسے خبریں چل رہی ہوں تو آپ سن لیں، اور اگر اچانک نگاہ پڑ بھی جائے تو جمائیں نہیں، نگاہ ہٹا لیں، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا، بلکہ بہن نے پوچھا کہ اگر کوئی مرد موجود نہ ہو تو کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ سوری، تو بالکل دے سکتی ہے، ہم نے پہلے بھی اس کا ایک دفعہ جواب دیا تھا۔ یہ جو نماز والی اذان ہوتی ہے یہ چونکہ اعلام ہے، اعلام مینز خبر دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اس میں بلند آواز سے دی جاتی ہے تاکہ دور تک آواز پہنچے اور لوگ سمجھ جائیں کہ جی اذان کا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور لوگ جماعت کے لیے آنا شروع ہو جائیں۔ تو اس میں تو عورت کی اذان مکروہ ہے، کیونکہ عورت کی آواز دور تک پہنچے گی اور عورت کی آواز میں ایک ملائمت بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے دل میں برا خیال آ سکتا ہے، عورت کے لیے اذان دینا مکروہ رکھا۔ لیکن جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کا مقصود اعلام نہیں ہے، یعنی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ وہ تو برکت کے لیے ہے تاکہ بچے کی میموری میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام محفوظ ہو جائے، اذان کے اندر جو پاکیزہ کلمات ہیں ان کا فیض بچے کے کانوں کے ذریعے اس کی روح تک پہنچ جائے، تو لہٰذا وہ چاہے مرد دے چاہے عورت، دونوں سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگرچہ سنت متوارثہ یہی رہی کہ مردوں نے کانوں میں اذان دی ہیں، لیکن اگر کوئی بہن دیں گی تب بھی بالکل جائز ہوگا۔ ایک اور بہن نے مزید پوچھا تھا کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو یوں ہاتھوں میں اٹھا لیں اور اس کے سیدھے کان میں اذان دیں، پھر الٹے کان میں اقامت، تو یہ اتنا بھی کافی ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ 3 بار اذان اور 2 بار اقامت، یعنی اس طرح کے پہلے اذان پھر اقامت پھر اذان پھر اقامت پھر اذان، لیکن اتنا طویل نہ ٹائم ہوتا ہے اور نہ کوئی مطلب تکلف کرتا ہے۔ اصل تو برکت حاصل کرنا ہے، اصل تو بچے کو فیض پہنچانا ہے، تو صرف اگر اذان بھی دے دی جائے اقامت بھی نہ ہو تب بھی کافی ہے، اور اگر چاہیں تو اذان اور اقامت کر لیں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی اپنی قبر کی جگہ پہلے ہی خرید کر رکھیں ساتھ ساتھ، تاکہ ہمیں جب دفنایا جائے تو ہم ساتھ ہی دفن ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، فقہا نے اس کو ایک غیر ضروری عمل قرار دیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ کہ ہم کہاں فوت ہوں گے۔ بہت سے دیکھیں ایئرپلین کرش ہو جاتا ہے، ابھی ایک سمندر میں گر کے ختم ہوا، پتہ نہیں چلے لوگ کہاں چلے گئے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناگہانی آفت سے سب کو محفوظ رکھے، لیکن بہرحال جو اللہ کی نے ازلی فیصلے کیے ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، تو یہ معلوم نہیں چلتا انسان کو کہ کہاں فوت ہوگا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ضروری مناسب نہیں ہے کہ ایسا کریں۔ آپ زمین پہ قبضہ بھی کر لیں، خصوصاً وقفی زمین پہ تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے تو خریدنے کا کہا، وقف والی زمین کو پہلے سے قبضہ قبر بنا کے اس کو مصنوعی قبر بنا کے رکھ لینا، تاکہ جب ہم فوت ہوں گے دفن ہوں گے اتنا عرصہ آپ نے اس قبر کو قبضہ کر کے رکھا ہے، شرعاً صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ خرید کے رکھتے ہیں بہرحال تو فقہا نے غیر ضروری عمل قرار دیا ہے، لیکن منع بھی نہیں کیا، اس کو کوئی ناجائز یا حرام نہیں کہا، تو اگر آپ خرید کر رکھ سکتے ہیں
ہیں رکھ لیں تاکہ دونوں میاں بھی وہاں دفن ہوں، اور یہ ایک وصیت لکھ جائے کہ اگر ہم دونوں فوت ہوتے ہیں تو ہم اس میں دفنایا جائے، اور اگر ہم کہیں اور فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کسی کے لیے وقف کرتے ہیں، اس طرح وقف کر دیجیے گا تو آسانی رہے گی اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ ہم لاہور سٹی میں رہتے ہیں تو یہاں قبرستان ہے تو فل ہو گیا کراؤڈ، تو اب جو کوئی قبر بنانی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے امی ابا کی قبر بتا دو اور درمیان میں کھود کے وہ تیسری قبر بنا دیتے ہیں، مطلب قبروں کے اوپر قبر بنا دیتے ہیں اور جگہ کم ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، جی جی اور بولیے۔ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ مفتی صاحب یہ سوال کرنا تھا، اگر کوئی نبینا شخص، آہستہ آہستہ بولو بیٹا، آہستہ بولو، آپ کی آواز بہت تیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا آہستہ بولو۔ یہ کوئی نبینا شخص ہے، نبینا، تو وہ نماز کے اندر آیا، امام صاحب التحیات کے اندر بیٹھے تھے، اچھا، تو اسے معلوم نہیں ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں یا نہیں، اس دیکھ نہیں سکتا نا، تو اس نے آگے اپنی جماعت شروع کر دی، اس نے جماعت میں شامل نہیں ہوا، اپنی نماز شروع کر دی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، انہی بہن نے کویسچن مزید کیا تھا، اچھا یہ تو ہاں انہوں نے مزید ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ دفن کیا جاتا ہے اور برابر والے مردے پر فرض کر لیں عذاب ہو رہا ہے خدا نخواستہ، تو کیا اس کے عذاب کے اثرات ہمیں بھی محسوس ہوں گے یا اطراف کے مردے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر وہ جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ تک پہنچے گی۔ اگر آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس باب میں مختلف ہیں۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، تو باغ میں تپش اور عذاب کہاں؟ ایک روایت میں ہے کہ مردے کو جب رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، یعنی جہاں تک نگاہ اٹھاؤ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ جب وسیع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے برابر والی قبر تو وہ اتنی دور ہو جاتی ہے کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ لیکن یہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جب عذاب ہوتا ہے تو تمام قبرستان والے اس کو محسوس کرتے ہیں، یعنی اس کی چیخیں وغیرہ یا اس کے مطلب یہ کہ چلانے کی آوازیں یا فرشتوں کی آوازیں یا اس کو مارنے کی آوازیں۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ خوف اور دہشت میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ آپ کے لیے اگر آپ نیک ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، تو فرشتے آپ کو بشارت دے چکے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اب آپ آرام سے سو جائیں۔ اب آپ یعنی یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ بعض سو جاتے ہیں جیسے دلہن پہلی رات میں سو جاتی ہے، اس طرح سرکار نے ارشاد فرمایا، اور پھر جب وہ قیامت قائم ہوگی تو مردہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا اور کہے گا کہ قیامت قائم ہو گئی، اسے ایسے لگے گا جیسے میں ظہر میں سویا اور عصر میں اٹھ گیا، اتنا کم اس کو وقت لگے گا۔ اس کا مطلب ہے وہاں احوال مختلف ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی عذاب کی آواز آتی بھی ہے تو وہ ویسا خوف نہیں ہوگا کہ جیسے ہم دنیا کے اندر کوئی اچانک ڈراؤنی سی آواز سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو نیک پرہیزگار ہے وہ محنت کر چکا ہے، دنیا دارالعمل ہے، اب اس کو اس کا بدلہ ملنے کا وقت ہے، اور وہاں پر نہ خوف ہے نہ دہشت ہے اس کے لیے، نہ کوئی ٹینشن ہے، کیونکہ وہ تمام محنتیں دنیا میں کر چکا ہے۔ جو دنیا میں آسائشیں تلاش کر رہے ہیں، چاہے حرام کے ذریعے ہوں، چاہے کسی کا مال دبا کر ہوں، چاہے کسی کا گلا کاٹ کر ہوں، چاہے کسی کے ٹانگیں کھینچ کر ہوں، یہ دنیا میں آپ کو بڑے سکون سے نظر آئیں گے۔ بعض بیچارے جو نادان قسم کے ہوتے ہیں، جن کو آخرت کا شعور نہیں ہوتا، وہ انہیں قابل رشک نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا اگر اللہ ناراض ہوا اور توبہ نہ کی تو ہماری دعا ہے ایسے بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور انہیں عذابات قبر سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ توبہ نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوا، تو پھر ان کی جو اخروی زندگی ہے وہ بڑی دردناک قسم کی ہوگی۔ تو اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، علم سیکھے، سب سے پہلے فرض علم سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، گناہوں سے بچے۔ اگر بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، اس پہ استقامت حاصل کرے، اس کے بعد آخرت کے معاملات سے انشاءاللہ وہ بے خوف رہے گا۔ یہ کہ میں نے کویسچن کیا کہ پہلے چلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے، نہیں سلام کا سلسلہ چلتا رہے گا بہت دیر تک۔
ٹی وی کی آواز بند کریں آپ شاباش جلدی سے. جی مفتی صاحب ٹی وی کی آواز بند ہے. ہاں بولیں, پھر دوبارہ سلام نہیں کرتے آپ. جی بولیے, سوال کریں. جی مفتی صاحب ایک جو ہے نا آدمی اس نے اپنی زوجہ کو نا بولا ہے کہ اگر آپ میری بیٹیوں کو اسکول بھیجتے ہو نا, کیا بولا ہے؟ آپ نے اس نے اپنی اس کی 2 بیٹیاں, اس نے بولا اپنی بیگم یعنی کہ اپنی زوجہ کو بولا اگر آپ میری بیٹیوں کو اسکول بھیجتے ہو نا تو آپ میری والدہ لگو. یعنی کہ اس نے 8 دفعہ اپنی زوجہ یعنی اپنی بیگم کو 8 دفعہ یہ بولا کہ آپ میری والدہ لگو. اگر وہ اچھا چلیں میں بتاتا ہوں بھائی, کوئی کویشچن تھوڑا سا آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن اس لڑکی نے ایک بار اس شخص کے بڑے بھائی کے ساتھ اسی کی والدہ کا دودھ پیا ہے, تو کیا یہ شادی ہو سکتی ہے؟ بڑے بھائی کے ساتھ؟ جی بڑے بھائی کے ساتھ اسی کی والدہ کا دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے کوئی حقوق معاف کر سکتے ہیں؟ اور بس میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک یہ کویشچن تھا کہ کسی نے سوال کیا کہ ان کے ہسبینڈ نے 3 دوستوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور کوئی اسپیئر پارٹس کی پارٹنرشپ تھی, اس میں پیسے انویسٹ کیا ہے, کمپنی کھولی ہے سمجھ لیجئے. ابھی انکشاف ہوا کہ ان میں سے کچھ 1-2 ایسے ہیں کہ جو چوری شدہ اسپیئر پارٹس خرید کر اور وہ بیچ رہے ہیں. تو کیا حکم شرع ہوگا, کیا کیا جائے, کیونکہ یہ چوری کا مال تو خریدنا بیچنا ناجائز ہے. تو بالکل دیکھیں, چوری کے مال پر بیع واقع ہوگی ہی نہیں, یہ اچھی طرح یاد رکھیں. یعنی اگر کوئی کمپیوٹر وغیرہ جیسے لا کر چوری کا بیچتا ہے یا موبائل بیچتا ہے اور آپ اسے خریدتے ہیں تو یہ خرید و فروخت اس پر ہوگی ہی نہیں, کیونکہ وہ اس کا مال نہیں ہے. جب اس کا مال ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس کو خرید رہے ہیں؟ بیچنے والا بھی گناہگار, خریدنے والا بھی گناہگار. اور یہ چوری والا مال جو ہے ایک مسلمان بھائی کی امانت ہے جسے پہنچانا, آپ کو پہنچانا واجب ہے. اور ایسے پیسے میں بالکل برکت نہیں ہوگی, بلکہ یہ آپ کے پیسے کے ساتھ ملے گا, آپ کو تباہ کر دے گا. اس لیے ایسے جو پارٹنرز ہیں انہیں سختی کے ساتھ منع کیا جائے. اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں کمپنی سے باہر نکال دیا جائے, یا پھر اگر وہ لوگ باز نہ آئیں اور وہ طاقتور ہوں تو اپنا پیسہ لے کر باہر نکل جائیں اور اس قسم کے کسی بھی پارٹنرشپ میں شریک نہ ہوں. ایک شخص نے, ایک بیوی نے شوہر سے کہا کہ کیا تم مجھ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے یا نہیں قائم کرو گے؟ شوہر نے کہا خدا کی قسم نہیں. تو بعد میں اس عورت نے کہا یہ تو تم نے ایلا کر دیا ہے, شرعی لحاظ سے وضاحت میں کرتا ہوں. تو شوہر کہتا ہے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں تھا اور نہ میں نے کوئی اس کی نیت کی تھی, کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں, اگر شوہر بیوی کے پاس نہ جانے کی کم از کم 4 ماہ کی یا اس سے زائد یعنی ہمیشگی کی قسم کھا لے تو اس کو کہتے ہیں ایلا. کم از کم اس میں 4 ماہ کی مدت ہونی چاہیے, تب شرعی ایلا بنتا ہے. یعنی شوہر کہے 4 ماہ تک میں قربت نہیں کروں گا, یہ کہے میں تجھ سے کبھی بھی قربت نہیں کروں گا, قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی, تو یہ ایلا کہلاتا ہے. یعنی بیوی وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے. اب اگر یہ اس مدت کے دوران تعلق جسمانی قائم کر لے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے اور اسے کفارہ, قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے. اب اور اس کا تعلق الفاظ سے ہے. اب شوہر نے اور یہ یاد رکھیں, ایک تو ایک بات ہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی سوال کیا جاتا ہے اور ہم اس کا جواب شارٹلی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو صرف 2 لفظ بولے ہیں, بلکہ جتنا سوال میں مواد ہوگا سمجھ لیں جواب میں وہ خود بخود شامل سمجھا جائے گا. جیسے کوئی کہے کہ کیا زید آ گیا ہے اور میں جواب میں کہوں ہاں, تو یہ صرف ہاں نہیں شمار ہوگا, بلکہ اس کا مطلب کیا ہے, ہاں زید آ گیا ہے, یہ سمجھ لیجیے یوں ہوتا ہے. تو اب اگر بیوی نے کہا کیا تم اس سے تعلق قائم نہیں کرو گے یا نہیں کرنا چاہتے, اور شوہر نے کہا خدا کی قسم نہیں, تو اس کا مطلب خدا کی قسم میں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا, تو یہ قسم بن گئی. اب لا علمی ہمارے مذہب اسلام میں اس قسم کے مسائل میں عذر نہیں ہوتی. نہیں معلوم تھا تو جی سیکھنا چاہیے تھا. اور دوسرا, اس میں نیت ہو یا نہ ہو, جب اس طرح کے ظاہری اور صریح الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو یہ واضح الفاظ کا ادا کیا جانا ہی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے. لہٰذا یہاں ایلا قائم ہو چکا ہے. ان کا آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ مطلب جسمانی تعلق قائم کریں اور قسم کا کفارہ دے دیں, تو انشاءاللہ آپ لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے. اور ہمیشہ کی طرح
17 سال سے گزارش کرتے ہیں، پھر کر دیتے ہیں ایک دفعہ کہ خدا را علم سیکھیے، حقوق زوجین کورس کریں، پورا مطلب سیکھیں یہ تمام چیزیں، زہار کیا ہے، ایلا کیا ہے، نان نفقے کے مسائل، مہر کے مسائل سیکھیے، بیوی کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا فرائض، کیا حقوق ہیں، ایک بہو پر ساس سسر کا کیا حق ہے بھی کہ نہیں ہے، اسی طرح بیوی کے اوپر کیا گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے کہ نہیں، نان نفقے کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، شوہر بیوی کا علاج معالجہ کرے یہ اس پر واجب ہے یا نہیں ہے، اسی طرح بچوں کی پرورش کے معاملات، یہ سب چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ شادی کرنے کے لیے ہر ایک ہوشیار ہے، اگر کسی پاگل سے بھی پوچھیں گے نا تجھے شادی کرنی ہے، وہ اور کسی شاید بات کا جواب نہ دے، لیکن شادی کے نام پر ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے، ریڈ الرٹ، اور اللہ نے ایسی کو کشش رکھی ہے شادی میں کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں، لیکن جو شرعی تقاضے ہیں شادی کے ساتھ وابستہ، اس کی طرف نہ لڑکے والوں کو توجہ ہے نہ لڑکی والوں کو توجہ ہے، اور اس میں آپ یقین کیجئے میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر 10 سال سے حرام ہو چکے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں ساتھ میں، اسی دوران بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ ہی معلوم نہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں جا کے اس نے قانون کے خلاف کچھ کیا اور پکڑا گیا اور اس نے کہا جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا؟ پہلے پورا سیکھ کر جاتے ہیں، ایک ایک چیز سیکھتے ہیں، ایک ایک چیز، وہاں کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا کیا قانون ہیں، کم از کم موٹے موٹے تو سیکھ کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے مزید ڈرتے ڈرتے سارا سیکھتے ہیں، اور کوئی بھی اگر پکڑا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ جی مجھے تو معلوم نہیں تھا، کہتے ہیں ہاں جی قصور ہو گیا، کریں جی ہمارا چالان اور لگائیں ہم پر فائن۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول کی باری آتی ہے تو ہم نہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ عذر ایسا نہیں چلتا ہے، خدا را علم سیکھیے، تاکہ آپ جب سیکھ لیں گے خود بھی اچھی لائف گزاریں گے، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں گے اور اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے جو ہمارے سمجھدار بھائی بہن ہیں وہ ہماری باتوں پر غور کریں گے۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ مجھ سے کیا تھا کہ کسی کی یہ جو لاٹری کا ٹکٹ ہوتا ہے نا، ریفل ٹکٹ وغیرہ، اس پر اس کی کار نکل آئی، کار کی نیت سے خریدا تھا، کار نکل آئی، اب اسے پتہ چلا کہ یہ استعمال تو اس کا منع ہے، تو جوا تھا، تو وہ تو استعمال نہیں کر رہا لیکن بیچنا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس کار کو خرید سکتے ہیں؟ دیکھیں، جوئے کے ذریعے جو بھی چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے نا، شرعاً آپ کو اس پر ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔ جب آپ اس کے مالک ہی نہیں بنتے تو پھر اس کو آگے آپ سیل آؤٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو جانتا ہے کہ یہ جوئے کے ذریعے حاصل شدہ مال ہے یا چوری کے ذریعے حاصل شدہ مال ہے، ابھی میں نے چوری کو تو بتایا، اسے خرید نہیں سکتے ہیں، لہذا اس نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر چھوڑ دیجئے، اس طرح کی چیز نہ خریدیں۔ اس لالچ میں کہ جی مارکیٹ سے 2-3-4 لاکھ روپے سستی بیچ دے گا، آپ ناجائز چیز لے لیں، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، جب تک استعمال کرتے رہیں گے پھر آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا میں تھوڑا سا نقصان برداشت کریں، آخرت کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا تو یہ بیجا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایسی گاڑی نہیں خرید سکتے ہیں۔ آج کے کویسچنز لے لیتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ ایک اپنے گھر سے کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جو تقریباً 100 کلومیٹر دور فاصلہ ہے، اور وہاں 5-6 دن رہ کر پھر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، تو گھر وہاں پر رہ کر یہ پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ پہلا کویسچن تو یہ تھا، تو جواب یہ ہے قصر پڑھیں گے، کیونکہ آپ وہاں مستقل رہائش پذیر نہیں ہیں، آپ تو تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اور جب آپ وہاں گئے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو آپ مسافر ہوں گے، مقیم نہیں۔ دوسرے انہوں نے کہا اگر میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو قصر پڑھوں گا یا پوری؟ دیکھیں، امام کا جو مقیم امام ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور مسافر کو اسی کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے، لہذا اگر مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری پڑھنی ہوگی۔ ہاں، کسی ٹائم اگر خدا نخواستہ آپ کی ظہر، عصر یا عشاء کے 4 فرض امام کے پیچھے نہ پڑھ سکے، اب آپ اس میں قصر کریں گے، ورنہ امام کے پیچھے اگر آپ پڑھتے ہیں تو پوری نماز ہی پڑھی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی میں ایسی بات چل رہی تھی، کوئی کام کر رہے تھے، شوہر نے کہا کہ میں آپ کو کام سے فارغ کر دوں گا، یہ معاملہ کر کے کام سے فارغ کر دوں گا، تو اسی طریقے سے ایک کہا کہ بھئی اب تو تمہیں کام سے فارغ کر دیا، نیت بھی شوہر کی وہی تھی اور وہ قسم کھاتا ہے کہ میری طلاق وغیرہ کی نیت نہیں تھی، کام کی ہی نیت تھی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو لفظ چھوڑ دینا اور لفظ فارغ ہم اسے طلاق کے باب میں صریح شمار کرتے ہیں،
یعنی نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر اس کے یعنی طلاق کے خلاف پر کوئی واضح قرینہ، کوئی واضح علامت موجود ہو تو بقسم پھر اس کو فوقیت دی جائے گی، جیسے یہاں پر ہے۔ اگر کوئی ویسے ایک آدمی کسی سے پوچھے تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا، اس نے کہا میں نے تو اس کو فارغ کر دیا، یہ سری لفظوں کا طلاق واقع ہوگی، چاہے وہ لاکھ قسمیں کھائے۔ لیکن جیسے آپ کام کے بارے میں کہہ رہی ہیں تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ طلاق یا کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی آپ کی طرف سے مطالبہ طلاق نہیں تھا، اور کام سامنے موجود تھا۔ اب اگر شوہر قسم کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، میں تو اسی کام کی نیت کر رہا تھا، تو بالکل طلاق واقع نہیں ہوگی، لہٰذا آپ بے فکر رہیں، آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بہن نے کویسچن کیا، پہلے میں کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے جی سر۔ کوشچن یہ ہے کہ ایک این جی او ہے، جیسے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور واپس 1,10,000 روپے لیتے ہیں، سر اس میں سود شمار ہوگا؟ اور میں بتاتا ہوں، ایک یہ بہن نے پوچھا کہ قبرستان ہمارا یہاں کا فل ہو چکا ہے، اب اگر کوئی دفن ہونے کے لیے پہنچے تو وہ اس کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں اس کے ماں باپ وغیرہ کی وہ قبر ہے، وہ کہتے ہیں ہے تو ان کے بیچ میں قبر بنا دیتے ہیں، یا پھر ان کی قبر کے اوپر ایک قبر بنا دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہی ناجائز ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قبروں پہ چڑھے بغیر اور قبروں کے اندر مطلب ٹھوسا ٹھانسی کیے بغیر نئے مردے کو رکھا ہی نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ یعنی، اور یہ جو گورکن وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کون سا مردہ کہاں دفن ہے، کہاں کتنی گنجائش ہے۔ بعض اوقات تو یہ ایسے بھی واقعات آئے ہیں، میں کسی پرٹیکولر کسی گورکن کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پرانی قبر ہوئی تو ہڈیاں نکال دیں اور دوسرے کو اس میں دفنا دیا۔ اس طرح معاملات یہ شرعاً جائز نہیں ہے، الگ قبرستان میں دفن ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب اگر کوئی سستی کرتا ہے کہ کون دور تک جائے، ہمارے ہیں یہ بھی ہوتا ہے نا، ناجائز کر لو، حرام کر لو، لیکن کون دور تک جائے، دور جانے سے کتراتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنی دور ہو جائے گا وہ، بھئی کون سا آپ نے روزانہ حاضری دینی ہے؟ سالہ سال سے رشتہ دار بیچارے مدفون قبروں پہ جانے کی توفیق نہیں ملتی، زیادہ زیادہ 15 شعبان کو پہنچ جاتے ہیں، تو اتنے دور یا قریب دیکھنے کا کیا معاملہ؟ اصل تو ہے شریعت کو فالو کرنا۔ اگر آپ کا مردہ کہیں دور بھی مدفون ہے، آپ روزانہ ایصال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، انشاءاللہ اسی قبر میں راحت ملے گی۔ اور پڑوس میں مردہ دفن ہو، نہ آپ ایصال ثواب کریں نہ دعائے بخشش و مغفرت کریں، ویسے جا کے چاہے بیٹھ بھی جائیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے اس طرح مطلب ناجائز عمل نہ کیا جائے۔ شہر سے باہر چاہے کہیں جانا پڑے، دور قبرستان جانا پڑے، صحیح قبر ہی بنوائیں۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے بنوا لی ہے تو اب مردہ نہ نکالیں، اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا مسجد میں آیا، امام صاحب تحیات میں بیٹھے تھے، پوری مسجد خاموش ہوتی ہے، اسے پتہ نہ چلا کہ جماعت ہو رہی ہے اور اس نے کہیں کھڑے ہو کر اپنی نماز شروع کر دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایک شرعی عذر ہے، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں چلا۔ فرض کر لیں کوئی آدمی آتا، آنکھوں والا ہوتا، دیکھتا جماعت ہو رہی ہے اور وہ اپنی نماز پڑھ لیتا، نماز اس کی بھی ہو جاتی، صرف اتنا ہوتا کہ ترک جماعت کا اس کو گناہ ملتا۔ یہ نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، واجب ہے کہ پڑھنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو اگر کوئی شخص آ کے اپنی نماز پڑھتا اور بینا ہوتا تب بھی اس کی نماز تو ہو جاتی، ترک جماعت کی وجہ سے گناہگار کہلاتا، اور یہ تو بیچارہ گناہگار بھی نہیں، کیونکہ اس کو اس خاموشی کی وجہ سے پتہ نہ چلا کہ امام صاحب کس پوزیشن میں ہیں، سننے کی کوشش کی ہوگی، آواز نہیں آئی تو اس نے اپنی نماز شروع کر لی، تو کوئی گناہ نہیں ہے، نماز بھی ہو گئی اور گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ غالباً یہ کہتے ہیں ایک آدمی نے اپنی زوجت سے کہا کہ تو میری والدہ لگے، تو میری والدہ لگے، تو والدہ لگے یہ اس طرح نہیں ہوتا، اگر ہاں یوں کہتا نا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا جسم کے کسی ایسے عضو کو ماں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دیتا جو جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، جیسے سر یا گردن یا پیٹھ، کہتا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو زہار ہوتا، پھر اس میں وہ کفارہ دینا پڑتا، جو مطلب یہ کہ روزوں کا سا کفارہ ہوتا ہے، وہ تفصیل ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی یہ نہیں ہوا، زہار نہیں ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کے الفاظ زبان پر نہ لے کر آئیں۔ یہ کہتے ہیں ایک شخص اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کی والدہ کا دودھ اس لڑکی نے اس کے بڑے بھائی کے ساتھ پیا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب ایک ہی ماں کا دو بچے دودھ پیتے ہیں تو وہ آپس میں بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ شاید چلو بڑا بھائی تھا، چھوٹے بھائی کے ساتھ اس لڑکی نے دودھ پیا، لیکن پیا تو اسی کی ماں کا ہے،
ایک ہی عورت کا دودھ اس لڑکے نے پیا، ایک ہی عورت کا دودھ اس لڑکی نے پیا، چاہے اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ پیا، ساتھ یا پہلے یا بعد کا نہیں ہوتا، اصل ہے کہ اس عورت کا جز اس میں بھی ہے، اس عورت کا جز اس میں بھی ہے، لہٰذا ان دونوں کی وہ ماں ہوئی تو یہ آپس میں ہو گئے رضائی بھائی بہن، اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا زوجین اپنے حقوق میں سے کچھ دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، عورت بھی اپنا حق معاف کر سکتی ہے۔ جیسے شوہر اگر بہت زیادہ مصروف ہے دین کے معاملات میں اور وہ بیوی سے کہہ دیتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر تم حقوق معاف کر دو تو میں دین کا کام کروں، اور عورت خوش دلی سے اس کو حقوق معاف کر دیتی ہے تو یہ اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن مطلب میں اس کو فی نفسی مطلب پسند نہیں کرتا ہوں کہ کسی عورت کو ایموشنل کر کے اس کے حقوق معاف کروا کر، ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت اور کیفیت کچھ اور ہو، آپ کے اندر باطنی طاقت بہت زیادہ ہے، آپ تقاضائے نفسانی کو دبانے پر قدرت رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے باہر آپ کو اطراف میں ایسا ماحول مل جاتا ہے جس کی بنا پر ذہن منتشر نہیں ہوتا، تو کہ یہ تمام چیزیں زوجہ کو بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آپ نے تو بڑے پیار محبت سے حقوق معاف کروا لیے، پھر یہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ اس پر کیا باطنی کیفیات کا ترتب ہو رہا ہے، اس کا ذہن منتشر تو نہیں ہو رہا، وہ کس کی صحبت میں بیٹھ رہی ہے، عورتیں محلے والی آتی ہیں، دوست آتی ہیں، پھر آج کل انٹرنیٹ وغیرہ ہے۔ ایک عورت کو اگر آپ حقوق معاف کروا لیں گے تو کیا مطلب تمام طبعی تقاضے ختم ہو جائیں گے؟ وہ ایک مجسمے کی طرح ہو جائے گی، وہ پتھر کی طرح ہو جائے گی، اس کی فیلنگز بالکل ختم ہو جائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے پھر گناہ شروع ہو جاتے ہیں، انسان خوش ہوتا رہتا ہے جی میں نے تو حقوق معاف کروا لیے دین کے لیے۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ دیکھا یہ جائے۔ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ وہ تمام حقوق ادا کرتے رہے، اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے گھر والوں کا بھی کیا۔ جب شادی کی ہے تو پھر حقوق وغیرہ معاف کروانے کا کیا مطلب ہے؟ حق ادا کریں اور دین کی تبلیغ بھی کریں۔ کوئی تبلیغ دین ایسی نہیں تو آ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں کہ جو آپ سے اس بات کا تقاضا کرے کہ جی حقوق ادا نہ کریں اور آپ تبلیغ دین کریں، کیونکہ اس سے حقوق ادا کریں گے تو تبلیغ دین نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر شادی کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ کیوں کی تھی آپ نے شادی؟ نہ کرتے نا، اکیلے رہ کے کرتے رہتے تبلیغ دین تو حق معاف کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اور پھر ہم ایک کویسچن کریں، اگر آپ کی بہن سے آپ کا بہنوئی اور آپ کی بیٹی سے آپ کا داماد یہی ریکویسٹ کرے اور آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی آ کے آپ سے مشورہ کرے، بتائیں کیا مشورہ دیں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں دیں گے اس کو یہ مشورہ، کہیں گے نہیں بیٹا اپنے حق معاف نہیں کرو، تمہارے اپنے بھی مسائل اور دیگر چیزیں، کسی کی وہ بھی کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہے، توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی مطلب کمپنی ہے شاید، یہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ہمیں دیں، ہم آپ کو 1,10,000 واپس کریں گے، کیا شرعاً یہ سود تو نہیں ہے؟ یہ بالکل سود ہے۔ اگر کوئی مطلب تجارتی ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا کہ ہم آپ کا پیسہ انویسٹ کریں گے اور پھر اس کے اوپر جو پروفٹ آئے گا اس کا اتنا پرسنٹ دیں گے، وہ بھی پرسنٹ میں، تو جائز ہوتا۔ یہاں تو فکس 1,10,000 واپس کریں گے، یہ کسی لحاظ سے جائز نہیں اور یہ سود ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کے اجزاء اور عورت کے اجزاء لے کر کسی ایک اور عورت کے رحم میں رکھوائے جائیں اور وہاں سے پھر وہ بچہ حاصل کیا جائے، شرعاً یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہاں یہ بعض صورتوں میں ہم اجازت دیتے ہیں، ہر صورت میں نہیں، تو لیکن وہ جب اپنے میاں بیوی کے اور اسی بیوی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔